بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک 1956 کے آئین کی خصوصیات، چیپٹر آپ کا 3 ہے، پیج نمبر 56 ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے قرارداد مقاصد 1949 پڑھا تھا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرارداد مقاصد ہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ قرارداد مطلب آپ کی زندگی گزارنے کا، تو قرارداد مقاصد مین آبجیکٹیو بتایا گیا تھا، جس کو ہم لوگوں نے پھر یوز کیا گیا تھا ایز اے ابتدائیہ فور آپ کے آئین جو پاکستان کے بنائے جائیں گے اس میں یوز کیا جائے گا، ٹھیک ہے، بیسک اس کو بنا دیا گیا تھا۔ اور پھر قرارداد مقاصد 1949 کی اہمیت بتائی گئی تھی، اور اس میں اس کے اہم پوائنٹ بتائے گئے تھے کہ حاکمیت، اس میں بتایا گیا کہ کیا کیا اہم نکات تھے، جیسے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، پھر اقتدار اعلیٰ، اور پھر اس کے بعد بتایا گیا تھا عدلیہ کو حقوق دیے جائیں گے، شہریوں کے حقوق دیے جائیں گے، اور وفاقی نظام ہوگا حکومت کا، یہ سب کچھ ڈسکس کیا گیا تھا، اور زبان کون سی ہوگی یہ بھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اہمیت بتائی گئی تھی کہ یہ اس کی وجہ سے، اس کی بیس پر ہی پھر پاکستان کے آگے آئین بنائے گئے، ٹھیک ہے۔ اب آج ہم نے پڑھنا ہے 1956 کے آئین کی خصوصیات۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد یہ بات کا یقین ہو گیا کہ اس کو ہم بیس بنا کے ہی پاکستان کا آئین بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ ہماری جو پاکستان میں حکومت اسٹیبل نہیں رہی، آزادی کے فوراً بعد حکومتیں بدلتی جا رہی تھی، بے شمار مشکلات کا شکار رہی، تو اس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے حکومتیں تیزی سے بدلنے لگیں، اور دستور سازی کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں ایک اہم رکاوٹ یہ بھی تھی کہ مغربی پاکستان، جہاں پہ 4 صوبے، اور مشرقی پاکستان جو ہے بنگلہ دیش آج کا، وہاں پہ کیا اس کو ایک صوبہ کنسیڈر کیا جائے۔ تو پھر کیا کیا گیا کہ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کے ایک صوبہ بنا دیا گیا، جس کو 1 یونٹ کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ 1 یونٹ کے قیام کے بعد، آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کے بعد، دستور سازی کا کام کافی حد تک آسان ہو گیا۔ اچھا، سب سے پہلی چیز کہ اس وقت وزیر اعظم چودھری محمد علی نے دستور سازی کے کام کی طرف توجہ دی، اور سب سے پہلے پاکستان کا آئین 23 مارچ 1949 کو منظور ہوا اور نافذ کیا گیا۔ اور پھر اس کے اہم پوائنٹس میں خصوصیات کیا تھیں؟ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا کہ اسلامک کنٹری ہے۔ دوسرا، ملک میں وفاقی نظام ہوگا۔ وفاقی نظام مطلب کہ جو ملک میں وفاقی نظام حکومت ہوگا، وفاقی نظام حکومت کا مطلب یہ ہے کہ اختیارات مرکز اور صوبوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور جتنے بھی عوامی نمائندے ہوں گے وہ اختیارات کا استعمال اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ کی حدود میں رہ کے کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے گی، اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ پھر آئین میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی کہ شہریوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے، اور ان کو اپنے اظہار رائے کا بھی حق ہوگا۔ پھر اس کے بعد عدلیہ کو بھی ان کے حقوق و فرائض ادائیگی کے لیے کہا گیا، ٹھیک ہے، نہ ان کو دباؤ ڈالا جائے گا ان پہ، اور پھر وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں گے۔ اور اس کے بعد 1956 کے آئین کے مطابق قومی زبان دونوں بنگالی اور اردو دونوں ہوں گی، اور 1956 کے آئین کو تحریری شکل میں تیار کیا گیا، ریٹن فارم میں تھا، ٹھیک ہے۔ آئین منسوخ کیسے ہوا، یہ ٹائم کتنے ٹائم تک چلا، یہ اب پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ آئین کی منسوخی، سب سے پہلے کہ 1956 کا آئین بنانے کے لیے 9 ایئر لگے تقریباً، ٹھیک ہے، منظور ہوا، لیکن پھر یہ چلا کتنے ٹائم تک، نافذ رہا صرف 2 سال اور 7 مہینے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اکتوبر 1958 میں پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کیا اور فوجی حکومت قائم کر دی، اور تمام اختیارات سنبھالے، اور اس طرح سے 1956 کا آئین بھی منسوخ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ آج کا ٹاپک آپ لوگوں کا صرف آپ لوگوں نے 1956 کے آئین کی خصوصیات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔